بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدل من الذين على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال، أو صفة له مبنية أو مقيدة على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة وهي نعمة الإيمان وبين السلامة من الغضب والضلال، وذلك إنما يصح بأحد التأويلين: إجراء الموصول مجرى النكرة إذا لم يقصد به معهود، كالمحلى في قوله ولقد أمر على اللئيم يسبني، وقولهم إني لأمر على الرجل مثلك فيكرمني، أو جعل غير معرفة بالإضافة لأنه أضيف إلى ما له ضد واحد وهو المنعم عليهم، فيتعين تعين الحركة من غير السكون. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے سلسلے میں اس کے اگر اسے مجرور پڑھا جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی دو توجیہ ممکن ہیں. ایک توجیہ یہ ہے کہ اسے الذین انعمت علیہم سے بدل مانا جائے. اس صورت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے معرفہ اور نکرہ کا، لیکن مسئلہ یہاں پر آ کر اٹک جاتا ہے کہ اگر اسے صفت بنایا جائے تو جیسا کہ بیان کیا گیا کہ صفت کی کل 5 صورتیں ہوتی ہیں. یا تو صفت کاشفہ، موضحہ یا مبینہ ہوتی ہے پہلے نمبر پر، یا پھر صفت مخصصہ ہوتی ہے، یا تیسرے نمبر پر صفت للمدح ہوتی ہے، اور چوتھے نمبر پر صفت للذم ہوتی ہے، اور 5ویں نمبر پر صفت مؤکدہ ہوتی ہے. 5ویں جو صفت ہے اس صفت کو صفت مؤکدہ کہتے ہیں. جیسے نفخۃ واحدہ ونفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، تو یہاں پر واحدہ کی ضرورت نہیں تھی، نفخۃ میں وہ معنی پایا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود واحدہ کو لایا گیا اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تاکید مقصود ہے. تو اس صفت کو صفت للتاکید یا صفت مؤکدہ کہتے ہیں. تو اب مصنف بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سی یہاں پر ہو سکتی ہے. یا تو صفت کو صفت کاشفہ پہلی صورت جو ہے وہ قرار دیا جائے، یا پھر اسے صفت قرار دیا جائے دوسری صورت میں کہ یہ صفت مخصصہ ہے. اگر اس کو صفت کاشفہ صفت مبینہ موضحہ قرار دیا جائے تو اس صورت میں اس کا معنی کیا ہوگا؟ مصنف فرماتے ہیں اسی کو کہ او صفت له مبینۃ او مقیدۃ على معنى انهم جمعوا بین النعمۃ المطلقہ، کہ اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ الذین انعمت علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو نعمت مطلقہ اور نعمت مقیدہ دونوں کو جمع کرنے والے. نعمت مطلقہ کیا ہے؟ وہی نعمت الایمان، کہ الذین انعمت علیہم وہ لوگ جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی کون؟ مومنین، صاحب ایمان والے. وبین السلامۃ من الغضب والضلال، اب اس کے لیے اسے صفت مبینہ کاشفہ یا موضحہ قرار دیں گے
تو معنی ہوگا کہ وہ جو ایمان والے ہیں اور تیرے غضب اور ہر قسم کی ضلالت سے دور ہے، تیرے غضب اور ہر قسم کی ضلالت سے دور ہے۔ کیا مطلب اس کا کہ اب یہ صفت صرف موضحہ، کاشفہ یا مبینہ ہوئی، مسئلہ تو حل ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یا پھر اسے مانے کہ وہ مومن ہے، کیا مطلب کہ وہ مومن ہے اور ہر قسم کی گمراہی سے پاک ہے، یا پھر صفت کو صفت مخصصہ قرار دیا جائے۔ صفت مخصصہ قرار دینے کی صورت میں معنی ہوگا الذین انعمت علیہم، کہ جن کا ایمان ایمان کامل ہے اور وہ ہر قسم کے ایمان کے نقصان سے پاک اور صاف ہے۔ تو اگر اس کو صفت مخصصہ مانتے ہیں تو اسے نقصان ایمان سے صاف ستھرا بتلانا پڑے گا۔ بہرحال دونوں صورت میں یہ بات مسلم ہے کہ مومن سے مراد یہاں پر وہ مومن جو گناہوں سے پاک اور صاف، کبیرہ گناہوں سے خاص طور پر وہ گناہ جو شرک کے قریب پہنچا دے، ایسے گناہوں سے پاک، یا کم از کم وہ گناہ جو گناہ شرکیہ یا کفریہ کہا جاتا ہے، جن کو اس قسم کے گناہوں سے جو لوگ پاک ہیں وہ یہاں پر مراد ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر آ کر اٹک جاتا ہے کہ صفت مخصصہ قرار دو یا مبینہ قرار دو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور الذین انعمت علیہم میں جوڑ نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے معرفہ اور دوسرا ہے نکرہ۔ جیسا کہ میں نے بتلایا آپ کو کہ غیرہ اور مثلو یہ متوغل فی الابہام ہوتے ہیں۔ تو اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کے مصنف فرماتے ہیں کہ دو میں سے کوئی ایک جواب اس کا ہو سکتا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ الذین انعمت علیہم، اس میں جو الذین ہے اس کو کسی طرح سے معرفہ نہ ثابت کر نکرہ ثابت کر دیا جائے تو غیر المغضوب علیہم کی اس کی صفت بننا صحیح ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ غیر الذین انعمت علیہم کو معرفہ رہنے دیا جائے اور غیر المغضوب علیہم کو بھی معرفہ ثابت کیا جائے۔ اب دو میں سے کوئی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ اب دونوں صورتیں ممکن ہیں تو مصنف اسی کو سمجھا رہے ہیں، اور مصنف باقاعدہ دلائل اور اہل عرب کے استعمال کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ٹھوکم ٹھاک وہ اپنی بات کو تعویل کرنے کی کوشش کرتے نہیں ہے، جیسا کہ مصنف کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر چیز دلیل سے ثابت کرتے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں وَذَلِكَ إِنَّمَا يَصِحُ بِأَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ، اور چاہے اس سے صفت موضحہ، کاشفہ، مبینہ مانو یا صفت مخصصہ مانو، دونوں صورتوں میں غیر المغضوب علیہم کو جب مجرور پڑھیں گے تو اسے صحیح قرار دینے کے لیے دو میں سے کوئی ایک تعویل کرنی پڑے گی۔ پہلی تعویل اجراء الموصول مجرى النکرۃ، کہ موصول کو نکرہ کے قائم مقام قرار دیا جائے، اذا لم يقصد به معہود، جبکہ اس سے کوئی معہود کا قصد نہ کیا جائے۔ اچھا، اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ پہلی صورت یہ ہے کہ الذین انعمت علیہم، اگر الذین انعمت علیہم کو آپ نکرہ بنا دو تو پھر غیر المغضوب کی اس کا صفت بننا صحیح، اور یہ نکرہ بن سکتا ہے۔ تاکہ الف لام ہے اس کے اوپر پھر کیسے نکرہ بن سکتا ہے؟ تو کہا کہ الف لام کی جو قسمیں ہیں اس میں ایک ہوتا ہے الف لام تعریف کے لیے اور دوسرا ہوتا ہے الف لام عہد ذہنی۔ تو الف لام تعریف جو ہوتا ہے وہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے، اس کی وجہ سے تو معرفہ بنتا ہے، مگر الف لام عہد ذہنی اگر اسے مان لیا جائے تو الف لام عہد ذہنی یہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔ تو اب جب وہ تعریف کا فائدہ نہیں دے گا
تو اس صورت میں وہ نکرہ بن جائے گا، اس لیے کہ الذین پر جو الف لام ہے اسے ہم نے الف لام عہد ذہنی بنا دیا۔ اب جب وہ الف لام عہد ذہنی بن گیا تو اب وہ معرفہ نہیں رہا، نکرہ بن گیا۔ اب جب وہ نکرہ بن گیا تو غیر المغضوب علیہم کا اس کی صفت بننا کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا۔ مصنف اس کے لیے بیان کر رہے ہیں وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي سے استدلال کر رہے ہیں۔ کیا مطلب کہ دیکھو اس مثال میں ایسا ہی ہوا کہ شاعر کہتا ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي کہ میں ایک بدبخت کے پاس سے گزرا، یسبنی جو مجھے گالی دے رہا تھا۔ اب یہاں پر امر علی اللئیم، اللئیم پر الف لام ہے۔ اگر اس الف لام کو تعریف کا مان لیا جائے تو یسبنی اس کی صفت نہیں بن سکتی، کیونکہ یسبنی یہ جملہ ہے اور جملہ یہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو اب جب یہ نکرہ کے حکم میں ہوگا تو اللئیم کی صفت نہیں بن سکتا ہے۔ تو اب اس کے سلسلے میں توجیہ یہ کی گئی کہ اللئیم اور جو الف لام ہے وہ الف لام عہد ذہنی ہے، کہ شاعر کے ذہن میں کوئی مخصوص آدمی تھا، صرف وہی مراد ہے، ہر قسم کا کوئی لئیم مراد ہے نہیں۔ تو اب فرما رہے ہیں جب اس کو معہود مان لیا جائے گا، الف لام عہدی مان لیا جائے گا، تو اب یہ تعریف کا الف لام نہیں رہا بلکہ الف لام عہدی بن گیا۔ اب جب یہ الف لام عہدی بن گیا تو یہ نکرہ ہو گیا۔ اب جب یہ نکرہ ہو گیا تو یسبنی کا اس کی صفت بننا صحیح ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے الذین پر بھی اسی الف لام کو مان لیا جاوے، اور غیر المغضوب علیہم کا اب اس کی صفت بننا بھی کیا ہو جائے گا؟ صحیح بن جائے گا، اس لیے کہ موصوف بھی نکرہ ہو گیا اور صفت بھی کیا ہو گئی؟ نکرہ ہو گئی۔ تو اسی کو فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي وَقَوْلُهُمْ کہا۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال دے رہے ہیں ضرب الامثال میں سے کہ اہل عرب کا یہ قول یا ان کا یہ ضرب المثل یا ان کی یہ کہاوت جو مشہور ہے، انی لأمر على الرجل مثلك فیکرمنی، کہ میں آپ ہی کے جیسے آدمی کے پاس سے گزرا جس نے میرا اکرام کیا۔ تو اب یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ جیسے آپ نے اوپر پڑھا کہ غیر یہ متوغل فی الابہام ہوتا ہے، ایسے ہی مثل بھی متوغل فی الابہام ہوتا ہے۔ تو اس کا تقاضا کیا ہوا کہ مثلک یہ اضافت کے باوجود بھی نکرہ، اب جب یہ اضافت کے باوجود بھی نکرہ ہے تو اس کا الرجل کی صفت بننا صحیح نہیں ہونا چاہیے، جبکہ یہاں پر وہ الرجل کی صفت بن رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی جواب دیا گیا۔ کیا جواب دیا گیا کہ الرجل پر الف لام تعریف کا نہیں بلکہ الف لام عہد کے لیے۔ الف لام کون سا ہے؟ الف لام ہے عہد ذہنی۔ اب جب یہ الف لام عہد ذہنی ہے تو الف لام عہد ذہنی یہ جس پر داخل ہوتا ہے اسے نکرہ بناتا ہے، لہذا یہ نکرہ ہو گیا الرجل۔ اب جب الرجل نکرہ ہو گیا تو مثلک کا اس کی صفت بننا کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا۔ اسی طریقے سے غیر المغضوب کا بھی الذین کی صفت بننا کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنِّي لَأَمُرُّ عَلَى الرَّجُلِ مِثْلَكِ فَيُكْرِمُنِي، یہ تو ایک جواب ہوا۔ اب دوسرا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس جواب میں یہ ثابت ہوا کہ اس جواب سے موصوف کو نکرہ بنایا گیا۔ موصوف کیا بنایا گیا؟ نکرہ۔ اب یہاں پر چونکہ موصوف کو اگر معرفہ مانا جائے تو پھر صفت کو بھی معرفہ بنانا پڑے گا۔ تو اب یہ غیر المغضوب والی صفت کو معرفہ کیسے بنائیں گے؟ اب یہاں سے اس کا جواب دے دیں او جعل غیر معرفۃ بالاضافۃ لانه اضيف الى ما له ضد واحد وهو المنعم عليه۔ یا فرماتے ہیں کہ یہ او جعل غیر معرفۃ بالاضافۃ، کہ اضافت کے باوجود بھی اسے معرفہ بنا دیا جائے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو کہا جاتا ہے متوغل فی الابہام ہے غیر اور مثل، کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے
کہ ہر جگہ پر مصر اور غیر یہ متوغل فی الابہامی ہوتا ہے، بلکہ بعض مواقع پر عربی زبان میں ان دونوں کو معرفہ بھی بنا دیا جاتا ہے۔ کیا بنا دیا جاتا ہے؟ معرفہ بنا دیا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے معرفہ اسے بنا دیا جائے؟ کہ اس کو معرفہ بنانے کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ کسی ایسی صفت کی طرف مضاف ہو، غیرہ اور مثل، جو اس کی ایک ہی ضد ہو اور اس ضد کے علاوہ کوئی دوسری ضد نہ ہو، تو اس صورت میں غیرہ اگر کسی ایسے کلمے کی طرف مضاف ہے جو اپنی ایک ہی ضد رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ضد نہیں رکھتا ہے، تو اس صورت میں وہ غیرہ اضافت کے بعد معرفہ بن جاتا ہے، اور وہ مثل بھی اضافت کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ۔ اب جب معرفہ بن گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ معرفہ ہو گیا، اور الذین بھی معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ، دونوں معرفہ ہو گئے، تو موصوف صفت میں مطابقت کیا ہو گئی؟ پائی گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ او جعل غیر معرفۃ بالاضافۃ لانه اضيف الى ما له ضد واحد، کہ اس کی اضافت کی گئی ایسی چیز کی طرف جس کی ایک ہی ضد ہے، وهو المنعم علیہم، اور وہ ہے منعم علیہم، فيتعين تعین الحرکۃ من غیر السکون، تو کہا کہ اب اس صورت میں وہ متعین ہو جائے گا، ایک فکس ہو جائے گا کہ مومن کامل کی دعا کی جا رہی ہے کہ مجھے ایمان کامل کی نعمت سے مالا مال فرما۔ کہا ایسے ہی جیسے حرکت کہ اس کی ایک ہی ضد ہے، اور وہ کیا ہے؟ السکون۔ حرکت کی کتنی ضد ہے؟ ارے حرکت کے مطلب کسی چیز کا حرکت کرنا، اس کی ضد کیا ہے؟ سکون۔ سکون کے علاوہ کوئی اور ضد اس کی ہو سکتی نہیں۔ تو فَيَتَعَيَّنُ تَعَيُّنُ الْحَرَكَةِ مِنْ غَيْرِ السُّكُونِ، کہا کہ ایسے ہی جیسے کوئی کہے کہ حرکت من غیر سکون، تو کیا مطلب کہ غیر کی اضافت سکون کی طرف ہوئی تو ہونا کیا چاہیے؟ غیر متوغل فی الابہام ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ نکرہ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ سکون کے علاوہ کوئی اور صفت اس کی ہے ہی نہیں، کوئی اور ضد اس کی ہے ہی نہیں، تو فرما رہے ہیں کہ غیر کے باوجود یہ سکون اگرچہ اس کی اضافت غیر سکون کی طرف ہو رہی ہے، مگر وہ ایسی ضد ہے جو ضد واحد ہے، اور کوئی اس کے علاوہ کوئی حرکت کی ضد ہے نہیں، لہذا یہ غیر کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا۔ تو جیسے یہاں پر معرفہ بن گیا، ایسے ہی الذین غیر المغضوب علیہم میں بھی کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا۔ تو اب اس طرح سے گویا کہ مصنف نے اس کے دو جواب دیے کہ یا تو الذین انعمت علیہم کو نکرہ بنا دو اور غیر المغضوب کو اس کی صفت بنا دو، یا پھر غیر المغضوب کو معرفہ بنا دو جیسا کہ الذین معرفہ ہے۔ تو یہ دو میں سے کوئی ایک توجیہ ہو سکتی ہے۔ اب سوال پیدا ہو کہ یہ سب بھیجا ماری کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم قواعد عربیہ کا محتاج نہیں، قواعد عربیہ یہ محتاج قرآن ہے۔ قواعد عربیہ یہ قرآن کو سامنے رکھ کر بنائے گئے، نہ کہ قرآن کو قواعد عربیہ کو سامنے رکھ کر بنائے گئے۔ لہذا جہاں پر کوئی قاعدہ ٹوٹتا ہوا نظر آئے تو ایسی صورت میں یہ ایسی تأویل کی جائے گی جس تأویل میں قرآن کریم کا اس طرح سے استعمال کرنا درست ہو جائے، اس کے بغیر اور کوئی دوسرا چارہ ہے نہیں، کیونکہ قرآن کریم یہ نحوی، صرفی، بلاغت کی، حقیقت کی، فلسفے کی، سائنسی اور ہر قسم کی غلطی سے پاک اور صاف ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں، لہذا کوئی اس کی غلطی کو نہ آج تک ثابت کر سکا ہے نہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کرے گا بھی تو انہ احمق الحمقاء، وہ بیوقوف تو ہو سکتا ہے۔ ہاں، لہذا اس بنا پر ہمارے علماء نے قواعد کو سامنے رکھ کر جہاں پر قاعدہ ٹوٹتا ہوا نظر آئے تو وہاں پر تأویل کر کر قرآن کریم کے اسلوب کو صحیح قرار دیا، مگر قرآن کریم کی کسی غلطی کو تسلیم کرنے سے کلی طور پر انکار کر دیا۔ کیوں؟ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے کہ وہ قرآن کریم میں کسی غلطی کو کیا کیا جائے؟ تسلیم کیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔
اگر اس میں غلطی کو تسلیم کیا جاوے تو اس صورت میں اللہ کی ذات کی طرف نقص کی نسبت لازم آتی ہے، جبکہ اس کی ذات ہر قسم کے نقائص سے منزہ اور مبرہ ہے۔ لہذا اتنی ساری بھیجا مانی کر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ بھائی قرآن نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تمہارے دماغ میں بیٹھنے میں دیر لگے تو اس کا قصور ہو سکتا ہے، قرآن کا قصور نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو اس طرح سے اس کا جواب دیا گیا۔ اب یہ تو فرما رہے ہیں یہ اس وقت ہے جبکہ غیری کو کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اب اس کی دوسری قرات بیان کر رہے ہیں وعن ابن کثیر، اور ابن کثیر سے مروی ہے نصبوه على الحال من الضمیر المجرور، کہ وہ اسے منصوب پڑھتے ہیں ضمیر مجرور سے حال بنا والعامل انعمت، اور اس میں عامل انعمت ہوگا۔ اچھا اب بیان کر رہے ہیں کہ اگر غیر المغضوب کا جر والا اعراب سمجھ میں آ گیا تو آپے سے باہر ہونے کی ضرورت ہے نہیں۔ ابھی ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیسے پڑھو اس کو؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بالنصب، نصب کے ساتھ۔ ابن کثیر سے کون مراد ہے یہاں پر؟ ابن کثیر مکی، لیس ابن کثیر صاحب تفسیر ابن کثیر، اس لیے کہ ابن کثیر دو مشہور ہیں، ایک ہے صاحب تفسیر ابن کثیر، ان کا نام اسماعیل ابن کثیر ہے، اور دوسرے ہیں عبداللہ ابن کثیر المکی۔ تو یہ مشہور ابن کثیر مکی جو ہے یہ 7ویں صدی کے، یہ کون سی صدی کے ہے؟ اور یہ جو ابن کثیر ہے یہ کون سے ابن کثیر ہے؟ یہ دوسری صدی والے، یعنی دونوں کے درمیان زیادہ نہیں، صرف 500 سال کا فرق ہے۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پر ابن کثیر سے ابن کثیر مفسر مراد نہیں، ابن کثیر سے ابن کثیر میں قراء السبعہ، جو قراء 17 میں سے ہیں وہ ابن کثیر یہاں پر مراد ہے۔ وعن ابن کثیر، اور ابن کثیر سے اس کا نسب منقول ہے علی الحال، حال ہونے کی وجہ سے، من الضمیر المجرور، کہ اسے ضمیر مجرور سے حال مانا جائے۔ کیا مطلب؟ الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، تو ہم ضمیر کو ذوالحال قرار دیں گے اور غیر المغضوب علیہم کو حال قرار دیں گے۔ سوال پیدا ہو کہ ضمیر مجرور سے حال قرار دیا اس کو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ حال تو فاعل یا مفعول کا ہوتا ہے، اور ضمیر نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، وہ تو اعلی حرف جر کا مجرور ہے، تو پھر اس کا اس طرح سے حال بننا درست نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں اصول بدلا دیا گیا کہ قواعد عربیہ کو قرآن کے تابع کیا گیا ہے، نہ کہ قرآن کو قواعد عربیہ کے تابع۔ تو اب یہ مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ کہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لکل مشکلۃ حل، ہر پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوتا ہے۔ تو اب فرما رہے ہیں، اسی لیے مصنف نے کیا کہا کہ والعامل انعمت، اصل میں عامل انعمت ہے۔ کیا مطلب؟ انعمت علیہم، اگرچہ اعلی آیا وہاں پر اور ہم کو مجرور کر دیا، مگر حقیقت میں وہ ہم حالت نصبی میں انعمت کا مفعول ہونے کی وجہ سے، انعمت کا مفعول ہونے کی وجہ سے، جب انعمت کا مفعول ہونے کی وجہ سے وہ مفعول بن گیا تو اب اس کے ساتھ غیر المغضوب کا حال بننا درست ہو گیا، غیر المغضوب کا حال بننا کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا۔ اسی لیے مصنف والعامل انعمت، مصنف نے کہا کہ اور عامل انعمت ہے، یہ اسی سوال کا جواب ہے کہ آپ نے ہم ضمیر سے جب اسے حال قرار دیا تو اس کا ہم ضمیر سے حال ہونا کیسے درست ہوگا؟
اس لیے کہ نہ تو وہ فاعل ہے نہ وہ مفعول ہے. تو کہاں اگرچہ لفظاً وہ یہاں پر ایسی نظر آ رہی ہے کہ وہ ضمیر مجرور ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ ضمیر منصوب کے قائم مقام ہے. اور جب ضمیر منصوب کے قائم مقام ہے تو مفعول ہو گیا، اور جب مفعول ہو گیا تو مفعول کا ذوالحال بننا اور اس کے بعد والے کا اس کا حال بننا کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا. تو فرماتے ہیں وعن ابن کثیر نصبه على الحال من الضمیر المجرور والعامل والعمد او باضمار اعنی. دوسری صورت بیان کر رہے ہیں، یا پھر اعنی کو وہاں پر مقدر مانا جائے گا، اعنی کو محذوف مانا جائے گا. کیا مطلب؟ کہ یا تو انعمت کو عامل بنا دیا جاوے علیہم کی ضمیر کا، تو یہ ضمیر کو منصوب قرار دیا جاوے. یا پھر اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ایک اور صورت ہے، اور وہ صورت کیا ہے کہ یہاں پر اعنی کو مقدر مانا جائے. کس کو مقدر مانا جاوے؟ اعنی کو. اب جب اعنی کو مقدر مانیں گے تو اعنی کو مقدر ماننے کی صورت میں اعنی کے اندر جو انا ضمیر ہے وہ انا ضمیر سے کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا. اس سے کیا بن جائے گا؟ یہ حال بن جائے گا. او بالاستثناء ان كسر النعم بما يعم القبیلین. اب بیان کر رہے کہ تیسری صورت کہ یعنی نسب جب اس کو قرار دیا جائے تو نسب قرار دینے کے بعد بھی بدستور یہ سوال باقی رہتا ہے کہ آخر اس کو حال ہونے کی بنا پر منصوب کیسے پڑھا جا سکتا ہے. تو پہلا جواب یہ دیا کہ یا تو انعمت کا مفعول مان لیا جائے گا علیہم کو، اور دوسرا جواب یہ دیا کہ اعنی کو مقدر مان لیا جائے گا، اور وہ اس کے لیے گویا کہ حال کے لیے کیا بن جائے گا؟ ذوالحال بن جائے گا. اور تیسرا اسے مستثنا مان لیا جائے. کس کو؟ غیر المحذوف کو. کیا مطلب کہ غیر دو طرح کا آتا ہے. ایک ہوتا ہے غیر صفت کے لیے، اور ایک ہوتا ہے غیر بمعنی الا. ایک ہوتا ہے غیر بمعنی الا. تو جب اس کو بمعنی الا مان لیا جائے گا تو اصل مستثنا کے اعراب میں یہ ہے کہ مستثنا یہ منصوب ہوتا ہے. مستثنا کے اعراب میں اصل کیا ہے کہ مستثنا کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. کہیں وہ مرفوع ہو جاوے وہ غیر اصل ہے، لیکن اصل استثناء میں اسی لیے اس کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ منصوبات میں ہوتا ہے. تو اس صورت میں فرما رہے کہ اگر اس غیر کو مستثنا مان لیا جاوے تو مستثنا ماننے کی صورت میں اس کا اصل اعراب اس کو دیا جائے گا، تو اس صورت میں بھی اس کا منصوب پڑھا جانا کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا. تو اب یا تو حال ہونے کی وجہ سے وہ منصوب ہوگا یا پھر وہ مستثنا ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا.